الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت یتغنى بالقرآن یجہر به، متفق علیہ۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کسی کی بات کو، کسی کے کلام کو اتنے شوق سے نہیں سنتے جتنے اس نبی کی تلاوت کو سنتے ہیں جن کی آواز عمدہ ہو اور وہ خوبصورت آواز میں خوبصورت طریقے سے بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو بہت اچھی آواز کے ساتھ عمدہ طریقے سے بنا کے پڑھنا چاہیے۔ یہ تو نبی کے بارے میں فضیلت ہے، اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو بھی ترغیب دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، کہ جو شخص قرآن مجید کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھتا، عمدہ آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک تو انسان کی فطری آواز ہے، نیچرل آواز ہے، وہ تو ظاہر تبدیل نہیں کی جا سکتی، کسی کی بھاری ہے، کسی کی پتلی ہے، کسی کی موٹی ہے، کسی کی بدی ہے، جیسے اللہ نے صورتیں مختلف بنائی ہیں، آوازیں بھی بنائی ہیں۔ تو حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی نیچرل آواز تبدیل ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا اچھا اثر پڑے سامنے والے پر۔ اچھی انگلش لوگ بولتے ہیں تو کتنا کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے تلفظ اچھے ہوں اور بات سے آپ کے لگے کہ بھئی بولنے والا کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرا کلام جب پڑھا جائے، چاہے آپ تنہائی میں تلاوت کریں تو خوب بنا کے اس کو مزین طریقے سے پڑھا جائے، سننے والے کو مزہ آئے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کلام کو پھر شوق سے سنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک اچھی آواز میں اور اچھے طریقے سے اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کو معجزہ ہی یہ دیا ہے کہ ان کی آواز کو بہت عمدہ بنایا اور وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عمدہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کلام کو، ان کی تلاوت کو سن کے فرمایا، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، فرمایا تمہیں اللہ نے ایسے آواز دی ہے، ایسا ترنم سے وہ گانوں والا ترنم مراد نہیں، قرآن کی اپنی ایک جو سر ہوتی ہے، لے ہوتی ہے، تو تمہیں اللہ نے ایسی سر دی ہے کہ جیسے اللہ نے داؤد علیہ السلام کو دی تھی۔ تو دیکھیے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آواز کی خوبصورتی اور پڑھنے کا جو بہترین انداز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بھی یہ معجزہ دیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام جب اللہ کی کتاب زبور کی تلاوت کرتے تھے، اتنی خوبصورت تلاوت ہوتی تھی کہ پرندے جمع ہو کے سنا کرتے تھے اس تلاوت کو۔ اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں پر ایک احسان یہ بھی کریں گے کہ ان کو داؤد علیہ السلام کی آواز میں قرآن مجید سنائیں گے۔ داؤد علیہ السلام کی آواز میں کتنی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اس کا مزہ بہت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے کلام کو اچھے طریقے سے پڑھا جائے۔ آج مسلمان جیسے دین کے دیگر احکام کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، قرآن مجید کے ساتھ بھی وہی ظلم۔ میں نے بتایا نا، انگلش پہ تو بڑی محنت ہوتی ہے، ایک ایک لفظ کو درست کیا جاتا ہے، پروناؤنسیشن پہ محنت کی جاتی ہے، ایکسنٹ پہ محنت کی جاتی ہے، لیکن قرآن مجید کو ایسے پڑھتے ہیں یعلمون تعلمون کے علاوہ کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور گھروں میں جو پڑھانے کا رواج ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ قاری صاحب آ جاتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے والدین کہ یہ قاری صاحب جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں محنت کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، بس ان کی لگی بندی فیس ہے، کیا رزلٹ ہے بچے کا، کتنی اس کی ترقی ہے۔ والدین کو تو خود چونکہ پڑھنا آتا نہیں ہے تو ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ ہمارا بچہ صحیح پڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا۔ تو بھئی جس قاری کو گھر میں آپ لگائیں اس میں بہت نگرانی کریں، ذمہ داری، کہ آپ نے جو انگلش پڑھنے کے لیے ٹیچر لگایا ہے نا گھر میں، وہ کوتاہی ہو گئی قابل برداشت ہے، زیادہ سے زیادہ بچے کے اسکول میں نمبر کم آ جائیں گے، لیکن آپ کا بچہ قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے وہ بھی صحیح طرح سے پڑھنا نہ جانتا ہو، یہ نقصان اس سے زیادہ ہے۔ تو خود بھی محنت کریں
اور اپنے بچوں کو بھی محنت سکھائیں اور ان پہ محنت کریں اور ان کو اونچی آواز سے تلاوت کرنا سکھائیں، تاکہ ان کی آواز میں بچپن سے جب محنت ہوتی ہے، بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، تو وہ قرآن پر بڑی مہارت پیدا ہو جاتی ہے۔ بچپن کا پڑھا ہوا بہت اچھا ہوتا ہے، اور جن سے بچپن میں کوتاہی ہوئی، نہیں پڑھ سکے، تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اس عمر میں آ کے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور سیکھا کسی شخص سے جاتا ہے، میں بار بار یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں بیان میں، کہ کسی قاری صاحب سے جو اچھی آواز میں اور تجوید کے ساتھ پڑھتے ہوں قرآن، ان سے باقاعدہ قرآن مجید کو سیکھا جائے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ دوسرے صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ آپ قرآن سنائیں تاکہ میں سنوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سننے میں لطف آتا تھا، مزہ آتا تھا، جو اچھا قرآن پڑھتا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زبردست قاری تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قرآن سنا۔ ایک اور حدیث میں اس کی تفصیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کے سنا حضرت ابو موسیٰ اشعری کا قرآن، بعد میں جب ظاہر ہوئے تو فرمایا کہ تمہیں اللہ نے خوبصورت آواز دی ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور اچھی طرح سے پڑھتا قرآن مجید کو، اور بنا کے پڑھتا تاکہ آپ کا دل اور خوش ہو۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اقرأ علی القرآن، تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کو سناؤں حالانکہ آپ پر تو نازل ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، میں چاہتا ہوں کہ یہ کلام اپنے علاوہ کسی سے سنوں۔ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نساء کی تلاوت کی آپ کے سامنے، جب میں نے یہ آیت پڑھی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت پر گواہ لے کر آئیں گے اور اس امت پر آپ کو بھی گواہ بنا کے لے کر آئیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک الآن، اے ابن مسعود بس ٹھہر جاؤ۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اتنا اچھا قرآن پڑھیں کہ ہمیں بھی مزہ آئے اور سننے والے کو بھی مزہ آئے۔ لیکن یہ اگر کوئی محنت کے باوجود اچھا نہ پڑھ سکے تو مایوس نہ ہو، کیونکہ اس نے محنت کر لی اور جو اس کے اختیار میں تھا وہ کر لیا، تو اعمال کا مدار نیت پر ہے، اس کی نیت کا اجر اس کو مل جائے گا۔ تو میرے بیان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ایسی چیز پر افسوس کریں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جیسے دوسری چیزوں پہ محنت کرتے ہیں تو قرآن مجید کو بھی خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی کوشش کریں، محنت کریں۔ اچھے اچھے قاریوں کی کیسٹیں سننے سے بھی قرآن میں نکھار پیدا ہوتا ہے، تو محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔